تو میرا خیال ہے ایک وہ بھی پیغام گیا کہ کس اینڈ میک اپ، یہ جو آپ نے جھوٹا ایک بیانیے بنائے ہوئے بند کریں اب اس کو، اور لیول پلینگ فیلڈ ہونے والی ہے اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اس قسم کے جھوٹے بیانیے بند کریں. یہ بھی پیغام گیا خان صاحب کو. اور اس وجہ سے خان صاحب اب جسے کہتے ہیں نا کہ پہلے تو وہ کرتے کیا تھے کہ 2 قدم آگے لیتے تھے 1 قدم پیچھے ہٹتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ 1 قدم آگے لیتے ہیں 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، ایک کے بعد دوسری یو ٹرن ہوگی. اور یہ آخری مرحلہ تھا جہاں انہوں نے جسے کہا نا کہ ٹیسٹ کیا کہ واٹر پانی کتنا گہرا ہے، کتنا ڈیپ ہے. اور شہباز گل صاحب نے جو باتیں کہی کہ ایک دفعہ پھر دھکا لگا دے، اور اس کا جو ری ایکشن آیا آپ نے دیکھ ہی لیا. اب تو کورٹ مارشلنگ کی بھی باتیں شروع ہو رہی ہیں. آپ کو پتا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہیں، یہ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں. یہ میڈیا کی طرف کون کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک دا میسج ہیز بین دا رائٹ ایکٹ، وہ انگریزی کا محاورہ نا جی کہ دا رائٹ ایکٹ ہیز بین ریڈ آؤٹ ٹو ہم فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ خان صاحب از ناؤ آن اے ریٹریٹ. اور ان کے جو بیانیہ ہے کیونکہ وہ ریٹریٹ پہ ہیں تو اب وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے محبت کرتے ہیں، یہاں پچھلے مہینے سے وہ کب سے گالیاں دے رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ امریکہ کے ساتھ اب وہ ہم الگ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اب ان کی کیا کوشش ہے کہ امریکہ کو نیوٹرلائز کیا جائے اور ان کو ون اوور کیا جائے، وہ کیا جائے، اور وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا ماحول جو ہے اس کو ایبسولوٹلی یس کا ماحول بنایا جائے. آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ. رضا میرے پاس بھی کچھ سوال ہیں لیکن اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے. میرے خیال سے امریکہ والا جو ہے معاملہ، جو لابنگ فرم کو ہائر کیا ہے پی ٹی آئی نے، میں اس پہ بھی پوچھتا ہوں سیٹھی صاحب سے. لیکن جو میرا جو براڈر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب سے خان صاحب اقتدار سے نکلے ہیں، بلکہ نکلنے سے بھی پہلے، سب سے پہلے انہوں نے 27 مارچ کو ایک کاغذ جو ہے وہ ایسے ایسے کر کے لہرایا جلسے میں کہ جی یہ خط آیا ہے، میرے پاس خط آیا ہے. اور وہاں سے ایک اینٹی امریکہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا. اب عمران خان خود بھی اور جو ان کے نو رتن ہیں اسد عمر اور فواد چودھری اور پرویز خٹک وغیرہ، لمبی لسٹ ہے، وہ کہہ رہے نہیں 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 ہم تو بالکل بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. بلکہ پرسوں عمران خان نے ایک لمبی تقریر کی جس کا بیانیہ تھا کہ کوئی اور ہماری سازش کر رہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ جائیں. تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو راستہ ہے اس سے بھی ساری کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ادھر ان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کروائی گئی امریکی کونسل جنرل سے. ادھر 4 اگست کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ امریکی ہائی ڈیلیگیشن سفیر کا گیا، اور اسی 4 اگست کو رپورٹس ہیں کہ کوئی 25 منٹ کی زوم کال امریکی سفیر سے عمران خان کی خواہش پہ کرائی گئی. اور پھر کل رات آپ نے دیکھا کہ $25,000 جو کہ تقریباً 55 یا 60 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں ماہانہ، اس پر ایک لابنگ فرم ہائر کی گئی ہے. تو اس سے جو ان کا بیانیہ تھا خان صاحب کا اور اس کی جماعت کا، کل جب یہ جلسے میں جائیں گے تو ان کے پاس بیچنے کے لیے کون سا سودا ہوگا سیٹھی صاحب؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس وقت تو پوری کوشش ہے کہ اپنا جو پرانا بیانیہ ہے اس سے یو ٹرنز لی جائیں. اور امریکہ کے بارے میں آپ نے جو بات کی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ابھی تو یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے امریکن ایمبیسڈر سے ریکویسٹ کی ہے، یہ بھی بات چل رہی ہے. میرا خیال ہے اس میں بھی وزن ہے. آدھی چڑیا کنفرم کرتی ہے اس چیز کو بھی کہ امریکہ کے ایمبیسڈر کے ساتھ انہوں نے کال کی اور اپنے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ نہیں ہم بالکل ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں، اور ہم تو بالکل اچھے تعلقات چاہتے ہیں. یہ وہ یہاں تک کہ یو ہیو انفلوئنس آن دی اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کو سمجھائیں اینڈ آئی ایم ویری پاپولر اینڈ اس قسم کی باتیں. تو اٹس اے کال فار ہیلپ، یا ایٹ لیسٹ اٹس اے کال کہ جی سو سوری سو سوری 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 سوری. اب بات یہ ہے کہ یہ تو فل فلیشڈ ایک انیشیٹو لیا ہے خان صاحب نے کہ فوج کے ساتھ کس اینڈ میک اپ، باجوہ صاحب کے ساتھ اور یا فوج کے ساتھ،
اور تھوڑا سا آئسولیٹ کیا جائے باجوہ صاحب کو فرام دا فوج، کیونکہ یہ جو شہدا کے اوپر جس قسم کے ساتھ کمپلیٹ ڈسکریڈٹ ہو گئی، اور آئی تھنک وہ ہے ریڈ لائن جو کہ جو جب فائنلی کراس ہوئی، وہ ریڈ بیریئر آپ سمجھیں، تو ان کی اپنا جو سپورٹ گروپ ہے فوج کے اندر، ان کی طرف سے ایک پروٹیسٹ آئی کہ یار یہ کیا، دس از، وہ تو بالکل ناٹ ایکسیپٹیبل انڈر اینی سرکمسٹانس. تو وہ میرا خیال ہے پھر فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت انہوں نے ہمت پکڑی اور کہا کہ انف از انف. اگر یہ آخری سٹیج پہ نہ ہوتی تو ابھی بھی شاید ایسے ہی چل رہا ہوتا. مگر دیکھو پی ٹی آئی یہی ہوتا ہے، جب ایک مانسٹر کو آپ انلیش کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. اب 17 سال کے بچے جو ہیں ان کو کیا پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ان کو ایک گولی دی گئی ہے، وہ شروع ہو گئے ہیں، اس کے اوپر 2 گولیاں اور ڈال دیتے ہیں. ان کی تو کوئی تعلیم نہیں ہے، ان کو تو ایک پروپیگنڈا یونٹ بنایا ہوا ہے. اور وہ پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب جیسے منجے ہوئے کھلاڑی، اب میرا تو خیال ہے ان کو ڈیلیبریٹلی ان سے یہ بات کروائی گئی تھی تو ٹیسٹ، کیونکہ اس کے بعد تو بڑی شرمندگی ہوئی نا. وہ پہلا ایشو جو تھا شہدا والا، ہیلی کاپٹر کریش والا، وہ جو بیک لیش آئی تھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے. اور پھر شہباز گل اب آہستہ آہستہ، پہلے تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کے سارے لیڈرز جو ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور گل صاحب کو چھوڑ دیا انہوں نے، فری فلوٹنگ گل صاحب. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس کو. اور یہ جو ہے نا ریٹریٹ، اس ریٹریٹ کے اندر اس قسم کی چیز تو بالکل ہی پرابلمٹک بن جاتی ہے. تو اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے، مگر اب کیونکہ حالات بدل گئے ہیں تو ہم کیا کریں. اب تو یہ ہے کہ ان کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، سب کے بیان اسی قسم کے آ رہے ہیں کہ ہمیں پسند تو نہیں ہے انہوں نے جو بات کی، دور 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 دور، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو آئی تھنک پارٹی کے اندر سے بھی یہ لوگ جو ہے نا، انہوں نے بھی خان صاحب کو کہا ہوگا کہ بس کرو خان صاحب، کتنے لے آئے ہو سانو. بالکل اس قسم کی سچویشن ہو رہی ہے جو ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ بڑے پریشان تھے کہ میاں صاحب جو ہے چوکے چکے مارنے شروع کر دیے، اور پارٹی جو ہے وہ اکا دکا گیم کھیل رہی ہے. اور یہاں بھی وہی ہوا کہ خان صاحب اور ان کے چند چہتے جو ہے وہ چوکے چکے مارنے شروع کر دیے، اور باقی پارٹی جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے کہ یار یہ کتنے لے جا رہے ہو سانو. تو یہ دس از واٹس ہیپنڈ اوور ہیئر. یہ لیڈرشپ میں ہوتا ہے، دے گیٹ کیریڈ اوے، دے گیٹ، اپنے رینک اینڈ فائل سے دور ہو جاتے ہیں. رینک اینڈ فائل میں اتنے گٹس نہیں ہوتے کہ ان کو چیلنج کریں، پھر اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، پھر یو ٹرنس دینے پڑتے ہیں، پھر سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے بلو بیک آتی ہے، پھر ان کو سبق سیکھنا پڑتا ہے. سبق سیکھ کے پھر یہ اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں، پھر موقع پرستی کر کے اور پھر اپنے آپ کے لیے اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی خان صاحب کے ساتھ اب ہوا ہے جو پہلے ہم نے دیکھا اور لیڈرز کے ساتھ ہوا تھا، محترمہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، میاں صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور اب خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. دے گیٹ کیریڈ اوے، اور اس کے بعد دے بریک دا، ایک رول نہیں بہت سے رول توڑ دیتے ہیں، پھر ٹھاپ پڑتی ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اب کیا کرنا ہے، اینڈ دین اس کو پھر دیٹس وے وی آر ٹوڈے.